السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے ملک بھر کے 1 لاکھ زرعی ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے آج اسلام آباد میں ایک منصوبے کا افتتاح کیا۔ شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں صحافیوں اور فنکاروں کے لیے صحت بیمہ کارڈ اسکیم کا اجرا کیا۔ صدر نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے مستفید ہوں اور ملکی ٹیکنالوجی کی برآمدات میں اضافہ کریں۔ وزیر منصوبہ بندی نے آج اسلام آباد میں قومی گروتھ سینٹر کا آغاز کیا، جس کا مقصد ملک کو بتدریج اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ وزیر داخلہ نے ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر کے تناظر میں ایک واضح اور جامع حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے چیلنجز پر قابو پانے اور مل کر ترقی کرنے کے لیے آسیان کے رکن ملکوں میں مزید رابطے پر زور دیا ہے۔ خارجہ امور کی وزیر مملکت نے پاکستان کے مختلف شعبوں میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری کو سراہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی عدالت انصاف پر زور دیا ہے کہ جیلوں میں غیر قانونی نظر بند حریت رہنماؤں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی شکایات کی تحقیقات کی جائیں۔ بھارت میں آج لوک سبھا میں مودی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث شروع ہوئی۔ سوڈان میں مختلف فوجی دھڑوں کے درمیان دارالحکومت خرطوم کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے۔ اور ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اپنا 5واں میچ کل چنائی میں بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں ایک پروجیکٹ کا افتتاح کیا، جس کے تحت پورے ملک میں 1 لاکھ سے زیادہ ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ معیشت کا وہ کون سا پہیہ ہے جو کہ پاکستان کے اندر خوشحالی کا انقلاب لے کے آئے گا، تو وہ زراعت ہے۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ آج اس ملک کو سستی بجلی کی ضرورت ہے۔ سستی بجلی کے بغیر نہ صنعت و حرفت ترقی کر سکتی ہے، نہ زراعت، اور نہ ہی ان مصنوعات پر مبنی ہماری ایکسپورٹس، کوئی بھی چیز ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سستی بجلی مہیا کرنا کسی بھی حکومت کا فرض اولی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں اپنے اقتصادی شعبے کو ترقی دینے کے لیے کاشتکاروں کو سہولت دینے کی غرض سے انہیں معیاری بیج اور سستی کھادوں اور بجلی فراہم کی جانی چاہیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قومی تحفظ خوراک کے وزیر طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے زرعی شعبے کے لیے بروقت اقدامات اور خصوصی توجہ کی وجہ سے ہمارے کسانوں کی معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ زرعی شعبے کو معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 37% لوگ اس شعبے سے منسلک ہیں، اس لیے ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے جیسے منصوبے کسانوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم کسان پیکج کا 90% استعمال کیا گیا۔ قومی تحفظ خوراک کے وفاقی سیکرٹری ظفر حسین نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت 3 برسوں میں 1 لاکھ ٹیوب ویلوں کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مشترکہ تعاون سے شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ منصوبے میں بنجر زمین کو زیر کاشت لانے کے لیے بارانی علاقوں میں موٹر پمپوں کی تنصیب بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں صحافیوں اور فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ اسکیم کا اجرا کیا۔ ہیلتھ
انشورنس اسکیم کے تحت میڈیا ورکرز اور فنکار ملک بھر کے 1200 اسپتالوں میں عالمی سطح کی طبی سہولتیں مفت حاصل کرنے کے اہل ہوں گے، جس کی کارپوریٹ ہیلتھ انشورنس کی مالیت 15 لاکھ روپے سالانہ ہوگی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ایک خصوصی فنڈ کے قیام کا بھی اعلان کیا، جس کے تحت پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے دوران اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے صحافیوں کو فی کس 40 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے فیصلہ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب کے ساتھ مشاورت سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو محض آغاز ہے اور اس رقم کو وسائل میں اضافے کے ساتھ مزید بڑھایا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے پاکستان کوڈ، ڈیجیٹل ریپوزیٹری، فیڈرل لاز، موبائل ایپ اور ویب سائٹ کا اجرا بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس موبائل ایپ اور ویب سائٹ سے عام لوگوں کو ہر قسم کے وفاقی قوانین تک رسائی ہوگی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ صحافیوں اور فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس اسکیم کا اجرا وزیر اعظم کے ویژن کی تکمیل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملکی جغرافیائی سالمیت کے دفاع اور دہشت گردی کے افرید سے بہادری سے نمٹنے میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا ہے۔ وہ آج راولپنڈی میں شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے شہداء، غازیوں اور ان کے لواحقین کی جانب سے مادر وطن کے دفاع کے لیے انگنت قربانیوں اور کردار کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں اور ان کی عزت اور احترام ہر پاکستانی پر لازم ہے۔ پاکستان کے کونے کونے میں رہنے والے اور بسنے والے ہمارے شہداء کے والدین، ان کے عزیز و اقارب اور غازی جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے وہ عظیم قربانیاں دی ہیں جس کی دوسری مثال نہیں ملتی، اور یہ قربانیاں پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جس امن اور آزادی سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ اس ارض پاک کے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم اپنے شہداء اور غازیوں کی عظیم قربانیوں کو خوشحالی اور ہر پاکستانی کی بہبود میں تبدیل کریں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے شہداء کے 70 خاندانوں اور جنگ کے 30 زخمیوں میں خصوصی مالی امداد کے چیک تقسیم کیے۔ اس سے پہلے ان کی آمد پر بری فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کی جانب سے وزیر اعظم کا استقبال کیا گیا، جنہوں نے آج GHQ کا الوداعی دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کو آج ان کے یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ میجر طفیل شہید نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم میجر طفیل شہید کو ان کی قربانی پر خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ عسکری قیادت نے بھی میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کو ان کے 65ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ میجر طفیل محمد نے جو نشان حیدر پانے والے دوسرے فوجی افسر ہیں، 1958 میں مشرقی پاکستان کے لکشمی پور سیکٹر میں بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ میجر طفیل محمد کا یوم شہادت وطن عزیز کے دفاع کے لیے مسلح افواج کی غیر معمولی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کی ترقی سے استفادہ کریں اور پوری دنیا کے لیے اپنی خدمات فراہم کریں تاکہ ٹیکنالوجی برآمدات بڑھائی جا سکیں۔ انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹس ڈیجیٹل اکیڈمی کے ورچوئل افتتاح کے موقع پر اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کا باقی دنیا سے انٹلیکچوئل رابطہ ہونا چاہیے۔ صدر نے کہا کہ ICMA مینجمنٹ اکاؤنٹنگ میں پیشہ ورانہ تربیت کو فروغ دینے میں سرگرم ہے تاکہ ایک طویل عرصے تک ملکی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے آج اسلام آباد نیشنل گروتھ سینٹر کا افتتاح کیا، جس کا مقصد ملک کو معاشی ترقی، جدت اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کئی کلیدی شعبوں پر توجہ مرکوز کر کے ایک فعال نظام کی بنیاد رکھے گی، جن میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی، تعلیمی تحقیق، صنعت، ماحول دوست پروگرام اور مقامی آبادی کو با اختیار بنانا شامل ہے۔ ہمیں اگر دیر پا ترقی کرنی ہے
تو ہمیں اس ترقی کو ایسی بنیادیں دینی ہیں جو سب علاقوں کو اس میں شراکت کا احساس دے سکے. ایک انکلوسو ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور ہر ریجن میں اس ترقی کے ثمرات جانے چاہیے. احسن اقبال نے کہا کہ ہمارے گروتھ مراکز جدید بنیادی ڈھانچے، عالمی معیار کے ترسیلی نیٹ ورک، توانائی کے پائیدار ذرائع اور جدید مواصلاتی نظام پر مشتمل ہوں گے، جس سے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے قومی ادارے میں اصلاحات مکمل کر لی گئی ہیں اور یہ اب مکمل طور پر فعال ادارہ بن گیا ہے. آج اپنی ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی روکنے کے حوالے سے ہماری کوششوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشت گردی کی نئی لہر کو روکنے کے لیے فوری طور پر ایک واضح اور جامع پالیسی تشکیل دی جانی چاہیے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ نیکٹا صف اول کے ادارے کی حیثیت سے دہشت گردی روکنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ تمام صوبے اور دوسرے متعلقہ ادارے اس حکمت عملی پر عمل درآمد کریں گے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہوائی اڈوں کو آؤٹ سورس کرنے کی کارروائی کی نگرانی کے لیے رہبر کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا. کمیٹی کو اس سلسلے میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا گیا، جس کے تحت آج مقامی اور بین الاقوامی اخبارات میں اشتہارات شائع ہوئے. وزیر خزانہ نے تمام ارکان کو ان کی سخت محنت پر سراہا، جس کے تحت پاکستانی ہوائی اڈوں پر عالمی معیار کی ہوابازی کی بہتر خدمات لانے کے لیے موجودہ سطح پر ادائیگیوں کو ممکن بنایا گیا ہے. تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے وزیر شازیہ بری نے ایسا نظام وضع کرنے پر زور دیا ہے جسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے استفادہ کرنے والوں کے تحفظات جلد دور کیے جا سکیں. وفاقی وزیر نے اسلام آباد میں ایک اجلاس میں کہا کہ اعلیٰ حکام کی جانب سے پروگرام سے مستفید ہونے والے 90 لاکھ افراد کی خدمت کے لیے انتھک کوششیں جاری رکھنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور سندھ کے دور دراز علاقوں میں موبائل رجسٹریشن کے لیے گاڑیوں کی تعیناتی سمیت مختلف اقدامات کی بدولت پروگرام سے استفادہ کرنے والوں کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی. غربت کے خاتمے کے حوالے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے اشتراک سے ملک کی خواتین کو سرطان کے علاج کی سہولیات فراہم کرے گا. انہوں نے ان خیالات کا اظہار ڈیرہ اسماعیل خان میں اسٹیٹ لائف تکافل کے خیبر پختونخوا زون کے افتتاح کے دوران کیا. پاکستان میں پولینڈ کے سفیر نے آج لاہور میں گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، کان کنی، زراعت اور مواصلات سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پنجاب کے گورنر نے کہا کہ پاکستان نے ملک میں غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کے لیے جامع پالیسی مرتب کی ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کی جا سکے. پاک بحریہ کی تقسیم ایوارڈز کی تقریب آج اسلام آباد میں ہوئی. بحریہ کے چیف آف سٹاف وائس ایڈمرل نوید اشرف نے بحریہ کے اہلکاروں کو مختلف عسکری اعزازات دیے. ستارے امتیاز ملٹری حاصل کرنے والوں میں کمانڈر سید نوید احسن اور کمانڈر عامر حنیف شامل ہیں. تمغہ امتیاز ملٹری حاصل کرنے والوں میں کیپٹن ڈاکٹر امجد نواز، کمانڈر رضوان احمد، لیفٹیننٹ کمانڈر محمد عمران، لیفٹیننٹ کمانڈر فیصل ایوب اور لیفٹیننٹ کمانڈر سید محمد حسن رضوی شامل ہیں. تعریفی اسناد 17 افسران، سیلرز اور نیوی سویلین کو دی گئیں. پاکستان نے چیلنجز سے مل کر نمٹنے اور خوشحالی کے لیے آسیان تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان مزید رابطے اور اتحاد پر زور دیا ہے. آج آسیان کے قیام کو 56 برس مکمل ہونے کے موقع پر اپنے تہنیتی پیغام میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کی ایشیا بحر الکاہل کے ملکوں کے ساتھ دوستی اور تعاون کی مشترکہ سوچ ہے اور اسی لیے پورے ایشیا خصوصاً آسیان ملکوں کے ساتھ شراکت داری کے قیام کے لیے کوششیں کی گئیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آسیان ملکوں کے ساتھ تعلقات دو طرفہ اور کثیر جہتی دونوں سطح پر فروغ پاتے ہیں اور تجارت، سیاحت، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بحری تعاون کے سیاحوں میں تعاون بڑھانے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے. بلاول بھٹو زرداری نے ایک مضبوط اور کامیاب جنوب مشرقی ایشیا کے لیے پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا جو ہمارے پورے بر اعظم کے استحکام اور ترقی کے لیے اہم ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ملک کے تمام حصوں میں صحت کے بین الاقوامی معیار کے اسپتالوں کے قیام کی ضرورت پر زور دیا ہے.
انہوں نے یہ بات آج سکھر میں بچوں کے ایک اسپتال اور سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کمپلیکس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ سندھ میں شعبہ صحت کو بہتر اور جدید بنانے کے لیے انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن انتخابات کے لیے تیار ہیں اور اعلان کیا کہ وہ چند دنوں میں صوبے میں انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کی تلاش کے لیے سعودی عرب کے اقدامات کو سراہا ہے۔ وہ اسلام آباد میں سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید عبد الکریم ایل خیریجی کی قیادت میں ایک سعودی وفد سے باتیں کر رہی تھیں۔ ملاقات کے دوران انہوں نے سعودی وفد کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے بارے میں بتایا، جس کا مقصد GCC کے رکن بالخصوص سعودی عرب سے ممکنہ تیز رفتار سرمایہ کاری کا حصول اور اس میں سہولیات فراہم کرنا ہے۔ وزیر مملکت نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اعتماد، مفاہمت اور قریبی کثیر جہتی تعاون کی طویل تاریخ ہے۔ ملک بھر میں 77ویں یوم آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ فیصل آباد ڈویژن میں جشن آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے ہماری نمائندہ عفاف سعید کی یہ رپورٹ۔ جشن آزادی کے موقع پر کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈویژنل کمشنر سلور سعید کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران رنگا رنگ تقریبات کے بارے میں تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سرکاری عمارتوں پر چراغاں کیا جائے گا، جبکہ شہر کی داخلی سڑکوں پر بل بورڈز پر بھی قومی پرچم آویزاں کیے جائیں گے۔ اجلاس میں ڈویژن کے چاروں اضلاع جھنگ، ڈوبا ٹیک سنگھ، چنیوٹ اور فیصل آباد کے ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ 13 اگست کی رات کو 12 بجے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا جائے، جبکہ ملی نغمات پر مشتمل میوزیکل پروگرام بھی ترتیب دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا بھی انعقاد کیا جائے۔ اس کے علاوہ فیصل آباد کو سرسبز بنانے کے لیے آزادی کے مہینے میں خوبصورت سلوگن سبز پرچم سرسبز فیصل آباد پر عمل درآمد جاری ہے۔ ملتان اور ڈیرہ غازی خان ڈویژنز میں جشن آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے غلام عباس کی اس رپورٹ میں۔ ملتان اور ڈیرہ غازی خان ڈویژنوں میں جشن آزادی کی تیاریوں میں اب مسلسل تیزی آ رہی ہے۔ دونوں ڈویژنوں کے شہروں، قصبوں اور دیہات میں جگہ جگہ اسٹال لگائے گئے ہیں، جہاں بچے، بوڑھے، جوان سبز ہلالی پرچم، جھنڈیاں اور اسٹکر خرید رہے ہیں۔ PHA ملتان نے جشن آزادی کی تقریبات کے موقع پر پارکوں اور گرین بیلٹس میں پودے لگانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ بہاولپور ڈویژن میں جشن آزادی کی تیاریوں پر مبنی رپورٹ ہماری نمائندہ نجمہ حنیف سے۔ ملک بھر کی طرح بہاولپور ڈویژن کے تینوں اضلاع بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم جار خان میں بھی یوم آزادی پاکستان ملی جوش و جذبے اور شایان شان انداز میں منانے کے حوالے سے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع بہاولپور میں یوم آزادی پاکستان کی پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ڈپٹی کمشنر بہاولپور کے دفتر کے سبزہ میں منعقد ہوگی۔ اسی طرح آرٹس کونسل اور عجائب گھر بہاولپور کے زیر اہتمام یوم پاکستان کے حوالے سے تصاویری نمائش بھی منعقد کی جائے گی۔ سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں کیا جائے گا اور گلی کوچوں میں بینرز اور جھنڈیاں آویزاں کی جائیں گی۔ یوم آزادی کے موقع پر مختلف کھیلوں کے مقابلہ جات منعقد ہوں گے اور ثقافتی تقریبات، آرٹ اینڈ کرافٹ میلہ، سٹی پریڈ اور واک کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح ضلع بہاول نگر اور رحیم یار خان میں بھی یوم آزادی کی تقریبات شایان شان انداز میں منائی جائیں گی۔ تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین عبداللہ حمید گل پاکستان کے 77ویں یوم آزادی پر اسلام آباد میں ایک ریلی میں 850 فٹ طویل قومی پرچم لہرائیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے بھارت اور ریاست کی مختلف جیلوں میں نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک کی تحقیقات اقوام متحدہ اور عالمی عدالت انصاف کی ایک ٹیم کے ذریعے کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضمیر کے تمام قیدیوں کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے نظر بند رکھا گیا ہے، جبکہ ان کی نظر بندی کو مختلف بہانوں سے طول دیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے حریت قیادت کو من گھڑت مقدمات میں پھنسا رہی ہے، لیکن وہ اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوگی۔ حریت رہنماؤں نے مقبوضہ علاقے میں جاری قتل و غارت کی شدید مذمت کی۔
جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی اور حریت رہنماؤں نے آج سری نگر میں اپنے بیانات میں معروف کشمیری رہنما شہید شیخ عبدالعزیز کو ان کے 15ویں یوم شہادت کے سلسلے میں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہید شیخ عبدالعزیز حقیقی معنوں میں ایک مخلص رہنما تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کشمیر کاز کے لیے وقف کر دی۔ ادھر مودی حکومت نے کشمیری عوام کو ذہنی اذیت پہنچانے اور ہندو انتہا پسندی کے جذبات کو بھڑکا کر 2024 کے عام انتخابات میں جیت کی راہ ہموار کرنے کے لیے مقبوضہ جموں و کشمیر میں پیش آنے والے قتل کے مختلف واقعات میں زیادہ سے زیادہ حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو پھنسانے کے لیے اپنے بدنامی زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ آج بھارت کی لوک سبھا میں صوبے منی پور میں فسادات پر قابو پانے میں ناکامی پر وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث شروع ہوئی۔ بھارتی حزب اختلاف کے اتحاد نے پرتشدد واقعات کا شکار صوبے میں نسل کش فسادات روکنے کے لیے مودی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے تحریک عدم اعتماد پیش کی۔ ان نسل کش فسادات میں، جس نے پورے منی پور میں صوبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، خواتین پر ظالمانہ حملے سب سے زیادہ کیے گئے۔ بھارت کے شمال مشرقی صوبوں میں تاریخی طور پر علیحدگی پسند تحریکوں اور نسلی فسادات معمول ہیں، لیکن منی پور میں 2 خواتین کی ویڈیوز کے بعد یہ تنازع دنیا بھر کی شہ سرخیوں میں رہا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ملک کے تمام حصوں میں صحت کے بین الاقوامی معیار کے اسپتالوں کے قیام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج سکھر میں بچوں کے ایک اسپتال اور سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کمپلیکس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ سوڈان میں دارالحکومت خرطوم کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے حریف فوجی دھڑوں میں زبردست لڑائی جاری ہے۔ سوڈان کی فوج نے ایک حریف فوجی دھڑے کے ساتھ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے دارالحکومت میں قدم جمانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ فوج نے حریف فوری امداد فورس کے زیر استعمال نیل پر واقع پل پر قبضے کے لیے فضائی حملوں اور بھاری توپ خانے کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں کل چنئی میں پاکستان اپنا 5واں میچ بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ جرمنی کے شہر برلن میں ورلڈ اسپیشل اولمپکس گیمز میں میڈل جیتنے والوں کے اعزاز میں گورنر ہاؤس لاہور میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ گورنر پنجاب محمد ولیغ الرحمان اور نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ پاکستان کو اپنے خصوصی کھلاڑیوں پر فخر ہے جنہوں نے ورلڈ اولمپکس گیمز میں ملک کا نام روشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی کھلاڑیوں نے اپنی معذوریوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عظیم کامیابیاں حاصل کیں۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ ان گیمز میں پاکستان کے 83 خصوصی کھلاڑیوں نے میڈلز حاصل کیے۔ گورنر پنجاب اور وزیر صحت نے خصوصی کھلاڑیوں میں یادگاری شیلڈز تقسیم کی۔ ایشیا کپ 2023 اس مہینے کی 30 تاریخ سے ملتان میں شروع ہو رہا ہے۔ 50 اوورز پر مشتمل یہ ٹورنامنٹ 5 سال بعد منعقد ہو رہا ہے۔ سٹار اسپورٹس نے اس سلسلے میں پرومو جاری کر دیا ہے، جس میں پاک بھارت تاریخی ٹاکرے، پاک افغان مقابلے اور سری لنکا افغان میچ سمیت پرجوش ایشیائی تماشائیوں کو دکھایا گیا ہے۔ پاکستان ایشیا کپ کی میزبانی کر رہا ہے۔ ایشیا کپ کے 4 میچ پاکستان میں اور باقی 9 میچ سری لنکا میں کھیلے جائیں گے۔ 30 اگست کو ملتان میں پاکستان کا مقابلہ نیپال سے ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کا تاریخی میچ اگلے مہینے کی 2 تاریخ کو کینڈی میں کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 17 ستمبر کو کولمبو میں ہوگا۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ آسیان کے مختلف ملکوں سے 50 رکنی وفد نے آسیان پاکستان کاروباری مواقع کانفرنس 2023 میں شرکت کے لیے لاہور کا دورہ کیا، جس کا مقصد جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم اور پاکستان کے درمیان معاشی تعلقات کو مستحکم بنانا ہے۔ کانفرنس روابط کا ایک مؤثر ذریعہ ہے جس کے تحت شریک ملکوں کے درمیان تجارتی تعاون کو بڑھانا اور باہمی ترقی کو تیز کرنا ہے۔ 400 سے زائد مفید ملاقاتیں ہوئیں، جن سے آسیان کے وفد پاکستان کے مختلف بات چیت اور روابط میں سہولت ملی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 956 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 47,429 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 287 روپے 90 پیسے اور قیمت فروخت 288 روپے 20 پیسے۔
पाउंड स्टर्लिंग 366 रुपये 52 पैसे और 367 रुपये 16 पैसे, यूरो 316 रुपये 19 पैसे और 316 रुपये 74 पैसे और सऊदी रियाल कीमत खरीद 76 रुपये 69 पैसे और कीमत फरोख्त 76 रुपये 82 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,89,558 रुपये रही। और अब हम चलेंगे फन की दुनिया में। हॉलीवुड की गुलाबी लहर बारबी ने शिमाली अमेरिका के थिएटर्स में मुसलसल तीसरे हफ्ते के आखिर में गलबा हासिल किया, जिसने एक सोलो खातून हिदायतकारा ग्रीटा गैरोक के लिए तारीख में पहली बार फिल्म ने आलमी सतह पर $1 अरब से ज़्यादा कमाई की। इस फिल्म ने, जिसने इससे पहले साल के सबसे बड़े इफ्तिताही वीकेंड का स्कोर किया था, दुनिया भर के फिल्मबीनों के तस्वुर को अपनी लपेट में ले लिया है और इसके नताइज नाकाबिल यकीन हद तक मुतासिरकुन हैं। मशहूर गुड़िया बारबी के तौर पर मार्गरेट रूबी और कैन के तौर पर रियान गॉसलिंग ने अदाकारी की। ये फिल्म दुनिया भर में कोरोना 19 के बाद बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब आमदनी को अबूर करने वाली छठी फिल्म है। नेटफ्लिक्स ने स्मार्टफोन्स पर अपने शोज़ के लिए तरजीहात के इजहार के लिए एक नए तरीके का ऐलान किया है। आईफोन के सार्फिन अब फिल्में और वेब सीरीज़ देखते हुए एक लाइक, डबल लाइक या डिसलाइक को क्लिक करके अपनी राय दे सकते हैं। ये फीचर, जो इस वक्त iOS के लिए दस्तयाब है, जल्द ही एंड्रॉयड फ़ोन्स पर भी दस्तयाब होगा। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। मेटा कंपनी की ऐप व्हाट्सएप ने एक नई व्हाट्स चैट फीचर का ऐलान किया है, जिसके ज़रिए 32 अफराद मीटिंग के लिए मरबूत रह सकेंगे। व्हाट्सएप चैट ये फीचर एंड्रॉयड पर ला रहा है, जो टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड चैट की तरह है। ये फीचर ग्रुप चैट में वेव फॉर्म आइकॉन की सदारत में मौजूद होगा। इस बटन को दबाते हुए वॉइस चैट फ़ौरन शुरू हो जाती है। अमरीकी साइंसदानों एक एटमी इंशिकाक करके ज़बरदस्त तवानाई हासिल कर रहे हैं। उन्होंने गुज़श्ता साल दिसंबर में तारीख़ी एटमी इंशिकाक के ज़रिए एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। एटमी इंशिकाक को बड़े पैमाने पर तवानाई हासिल करने का एक साफ़ सुथरा और महफूज ज़रिया समझा जाता है, जिसकी मदद से कोयला, खाम तेल, कुदरती गैस और दूसरे हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल तर्क किया जा सकता है, क्योंकि वो आलमी माहौलियाती बहरान का बुनियादी सबब है। ताहम इस तरीके को सनअती पैमाने पर इस्तेमाल करने और घरों और तिजारती इदारों को बिजली फराहम करने के लिए एक तवील अरसा दरकार है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। 24 घंटों के दौरान मुजफ्फराबाद में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि पटन में 10 मिलीमीटर, डेरा इस्माइल खान में 3, बालाकोट में 2, चलास में 10, गिलगित और बगरोट में 7 और बुंजी में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तालबदीन, नुकुंडी और सिब्बी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस्लामाबाद में आज ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री रहा। इसके अलावा मरी में 25, लाहौर में 37, कराची में 31, पेशावर में 38, कोयटा में 37, मुजफ्फराबाद में 37, गिलगित में 34 और श्रीनगर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम शुमाल मशरकी पंजाब, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध के वस्ती और जनूबी इलाकों में झक्कड़ और आंधी चलने का भी इम्कान है। इसके अलावा सिंध के साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को है। अहम खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर के 1 लाख ज़रूरी ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए आज इस्लामाबाद में एक मंसूबे का इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों और फनकारों के लिए सेहत बीमा कार्ड स्कीम का इजरा किया। सदर ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वह जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हों और मुल्की टेक्नोलॉजी की बरामदात में इजाफा करें। वज़ीर मनसूबाबंदी ने आज इस्लामाबाद में कौमी ग्रोथ सेंटर का आगाज़ किया, जिसका मकसद मुल्क को बतदरीज इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न करना है। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अपना 5वां मैच कल चेन्नई में भारत के खिलाफ खेलेगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद तलहा जब्बार, सुपरवाइजर शोभा उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क कमल शमीम, मुदीर फॉरेन डेस्क मोहम्मद जवाद, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा,
اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ارشد ثاقب، عامر ہاشمی اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔